نحمده ونصلي ونسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صفات متضادہ وہ مکمل ہو چکے تھے. آج سے صفات غیر متضادہ. صفات لازمہ ہم نے پڑھا کہ صفات لازمہ دو قسم پر ہے: صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ. ٹھیک ہے، تو صفات لازمہ متضادہ کل 10 تھے، ان کی بحث مکمل ہو گئی. آج سے صفات لازمہ غیر متضادہ. تو صفات لازمہ غیر متضادہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی ضد ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے ضد مقرر نہیں کیا گیا ہے، اس وجہ سے غیر متضادہ ہے. ٹھیک ہے، تو غیر متضادہ میں سے سب سے پہلی صفت وہ سفیر کی ہے، اور سفیر سیٹی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سفیر سیٹی کو کہتے ہیں. اور سفیر کا لغوی معنی ہے دراز و باریک آواز جو سوراخ کی تنگی کی وجہ سے تیز اور سخت ہو کر نکلتی ہے. یا باب ضربہ سے سفیر کا لغوی معنی ہے دونوں ہونٹوں سے سیٹی بجانا یا مرغ کا آواز نکالنا، چہچہانا. یہ سفیر کی لغوی معنی ہے. اور تجوید کے اصطلاح میں سفیر کسے کہتے ہیں؟ تو تجوید کے اصطلاح میں سفیر اس صفت کو کہا جاتا ہے کہ جن حروف میں صفت سفیر پایا جائے، ان حروف کے ادائیگی کے وقت سیٹی کے مثل ایک آواز نکلتی ہے. ٹھیک ہے، سیٹی کے مثل، بعینی ہی سیٹی نہیں بلکہ سیٹی کے مثل آواز نکلتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ صفت سفیر ہے. اس وجہ سے ان حروف کو حروف سفیریہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سیٹی کے مثل آواز نکلتی ہے. صحیح ہے، اور وہ حروف صرف 3 ہیں: صاد، زا، سین. صحیح ہے. اور سیٹی اب کس طرح یہ صفت سفیر ادا ہوگا؟ تو سفیر جو ہے یہ حالت سکون میں اعلیٰ درجے کا سفیر ادا ہوگا. صحیح ہے، سفیر کے اپنے درجے ہیں، یعنی سب سے اعلیٰ سفیر صفت سفیر جو ہے وہ سین کے اندر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سین کے اندر صفت حمز کی وجہ سے، تو ضعف اور پستی کی وجہ سے اور خفیف ہونے کی وجہ سے صفت سفیر وہ اعلیٰ درجے کا ہوگا. ٹھیک ہے، مثلا آپ دیکھیں سس سس. ٹھیک ہے، سس اس 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 اس. آپ پڑھیں آپ ٹھیک ہے، یہ صفت سفیر ہے. ٹھیک ہے، سین کے اندر اعلیٰ درجے کا ہے سین. اس طرح نہ ہو کہ آپ سیٹی بجائیں. سین سس، ہمارے ایک ساتھی تھے وہ سین کے اندر وہ سیٹی بجایا کرتے تھے، اور اسی طرح شین کے اندر بھی صفت سفیر لایا کرتے تھے اپنے طرف سے. تو دیکھیں یہ بعینی ہی سیٹی نہیں بجائی جائے گی بلکہ اس کے مثل. صحیح ہے، یہ بات ضرور یاد رکھیں. اور پھر اس سے کم درجے اعلیٰ درجے کا سفیر سین کے اندر ہوگا، اور پھر اس سے کم سفیر وہ زا کے اندر ہوگا. ٹھیک ہے، زا کے اندر زا، از 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 از. آپ پڑھیں، سختی نہ ہو. یہ زا کے اندر کیوں اس سے کم درجے کا سفیر ہے؟ اس کے اندر صفت جہر ہے. حمز کے اندر صفت حمز، سین کے اندر صفت حمز تھا.
خفیف اور ضعیف ہونے کی وجہ سے اعلیٰ درجے کا صفیر تھا، اور زا کے اندر یہ جہر ہے تو وہ قوی ہے، تو قوی ہونے کی وجہ سے زا کے اندر اس سے کم ہوگا، ٹھیک ہے. زا از از تعزهم عزا، صحیح ہے. فعززنا، اور پھر زا سے کم درجے کا صفیر وہ صاد کے اندر ہے، ٹھیک ہے. وہ اس وجہ سے کہ صاد کے اندر صفت استعلاء اور اطباق ہے، اور وہ ان زا سے بھی کیا ہے، زیادہ قوی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر خود وہ ظہور پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، واضح ہے. تو اس کے اندر صفیر کم درجے کا ہوگا لیکن سب سے کم درجے کا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی. اور ہم نے مخرج کے اندر پڑھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مخرج کے اعتبار سے ان حروف کو اصلیہ کہا جاتا ہے، اور اصلۃ اللسان زبان کے نوک کے اس آخری حصے کو کہا جاتا ہے، یعنی زبان کا جو نوک ہے، یہ سرا جو ہے، یہ جس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، بالکل سب سے باریک جو حصہ ہے، اس سے یہ سین اور زا صاد یہ ادا ہوتے ہیں. تو اس جگہ کی وجہ سے اس کے اندر یہ صفیر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو مخرج کے اعتبار سے حروف اصلیہ ہے صاد زا سین، اور صفت کے اعتبار سے حروف صفیریہ ہے کیونکہ اس کے اندر صفت صفیر پایا جاتا ہے. آگے ہے قلقلہ، اور جن حروف میں صفت قلقلہ پایا جائے اس کو حروف قلقلہ بھی کہتے ہیں، مقلقلہ بھی کہتے ہیں، اور ملقلقہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ قلقلہ مقلقلہ اگر مقلقلہ ہو تو باب فعللہ سے قلقلہ یقلقل مقلقلتن، ٹھیک ہے. اور اگر لقلقہ ہو تو لقلقہ یلقلق ملقلقتن، یہ صرف کے اندر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو باب فعللہ رباعی مجرد ہے، تو اس سے یہ پھر اس طرح ہوگا. تو قلقلہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ حرکت دینا، جنبش دینا، یہ اس کا لغوی معنی ہے، ٹھیک ہے، حرکت دینا، جنبش دینا. تو تجوید کے اصطلاح میں صفت قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ تو تجوید کے اصطلاح میں صفت قلقلہ اسے کہا جاتا ہے کہ جن حروف میں یہ صفت قلقلہ پایا جائے، ان حروف کے ادائیگی کے وقت حالت سکون میں مخرج کو حرکت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. حالت سکون میں یعنی حالت سکون یعنی جب اس پر ٹہر آ جائے، حالت وقف ہو، ٹھیک ہے. تو حالت وقف میں تو اعلیٰ درجے کا قلقلہ ہوگا، لیکن اگر تلاوت کرتے کرتے درمیان میں یہی حروف آ جائے اور اس پر سکون ہو، جزم ہو، تو پھر بھی اس پر حالت سکون میں اس پر مخرج میں حرکت ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر جو جنبش اور حرکت ہوتی ہے تو یہ صفت قلقلہ ہے، ٹھیک ہے. اور حروف قلقلہ، حروف مقلقلہ یہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، ٹھیک ہے، جن کا مجموعہ قطب و جد، ٹھیک ہے. اچھا، اور کسی نے اس کو شعر میں بھی پڑھا ہے، با وجیم و طا، با وجیم و طا و دال و قاف کو جب ہو ساکن قلقلہ کر کے پڑھو، ٹھیک ہے. اچھا، شعر میں یاد کرنا آسان ہوتا ہے، صحیح ہے. تو اب دیکھیں قطب و جدن، اس کے اندر قلقلہ ہوتا ہے. اب دیکھیں قاف میں، قاف، اق، 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 آپ پڑھیں. اق، 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 اس طرح نہیں، اق. دیکھیں حالت سکون میں حرکت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہی قلقلہ ہے. اق، اچھا.
قطب جد، اسی طرح طوا بھی ہے، اط اط اب 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 اج 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 اد اد اد۔ اور قلقلے کے اپنے درجے ہیں، 5 درجے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا درجہ اعلیٰ درجے کا قلقلہ، وہ کب ہوگا؟ جب یہ حروف مشدد ہو اور موقوف ہو، مثلا الحق ہے، الحق، ٹھیک شو صحیح ہے۔ الحق قرآن کے اندر بہت جگہ پر آیا ہوا ہے، الحق پر وقف کریں، ٹھیک ہے۔ بالحق قل الحق وقل جاء الحق، اگر وقف کریں، اور اسی طرح وقف کے مواقع اور بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ اعلیٰ درجے کا قلقلہ ہوگا۔ ایک مثال آپ دیں، کسی جگہ ہے، کون سی جگہ ہے؟ بہت ساری جگہ، قرآن دے دیں مجھے، قرآن دے دیں مجھے۔ پہلے پارے میں بھی ہے، بہت سارے۔ اب دیکھیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، صحیح، پورا قرآن کریم سے بھرا ہوا ہے۔ تو اب آپ پڑھیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بغیر الحق، یہ اعلیٰ درجے کا ہے، یہ مشدد بھی ہے اور موقوف بھی ہے، اس پر وقف بھی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے کم درجے کا قلقلہ، دوسرا درجہ، وہ یہ ہے کہ غیر مشدد ہو اور موقوف ہو، جیسے یسرق، ٹھیک ہے، یسرق، خلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، صحیح، یہ دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ جو ہے وہ اس سے کم ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے کم ہے، وہ یہ ہے کہ مشدد ہو لیکن غیر موقوف ہو، ٹھیک ہے، مشدد ہو غیر موقوف ہو۔ تو اس طرح الحق من ربک، اب دیکھیں مشدد ہے لیکن غیر موقوف ہے، اس پر وقف نہیں ہے بلکہ روانگی ہے۔ الحق من ربک، اس سے کم ہے، پہلے کے اندر بغیر الحق، یسرق اور الحق من ربک، یہ کم درجے، یہ بہت باریکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے کم کیا ہے کہ یہ ساکن ہو لیکن غیر موقوف ہو، مثلا خلقنا، ٹھیک ہے، ثم لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اب دیکھیں خلقنا میں جو ہے یہ ساکن ہے لیکن غیر موقوف ہے، اس پر وقف نہیں کیا گیا ہے۔ تقویم میں بھی اسی طرح ہے، صحیح ہے۔ اور ادنا درجے کا یہ 4 درجے ہو گئے، میں نے آپ کو بتایا۔ پہلا اعلیٰ درجہ کہ یہ حروف مشدد ہو اور موقوف ہو، اس پر وقف کیا جائے، جیسے الحق، بغیر الحق۔ دوسرا درجہ کہ یہ غیر مشدد ہو اور موقوف ہو، اس پر وقف کیا گیا، جیسے یسرق، ٹھیک ہے، خلق۔ تیسرا درجہ کہ یہ حروف مشدد ہو غیر موقوف ہو، جیسے الحق من ربک، بہت ساری مثالیں، ایک مثال۔ اور چوتھا درجہ کہ یہ حروف ساکن ہو
اور غیر موقوف ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے لقد خلقنا الانسان، چوتھا درجہ جو ہے یہ کہ یہ حروف متحرک ہو. ٹھیک ہے، یہ حروف متحرک ہو، اس پر حرکت آئی ہوئی ہو زبر زیر پیش میں سے، جیسے قل هو اللہ، قل. ٹھیک ہے، قل پر اب حرکت آئی ہوئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کے اندر ان حروف میں جو قاف ہے، موٹا قاف، اس کے اندر قلقلے پر تمام علماء تجوید متفق ہے کہ قاف کے اندر قلقلہ ہے اور واجب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ باقی کے اندر بھی قلقلہ ہے لیکن وہ اختلافی ہے، لیکن قاف کے اندر جو قلقلہ ہے وہ اتفاقی ہے. اس پر تمام علماء تجوید متفق ہے کہ قاف کے اندر صفت قلقلہ ہے. صحیح ہے، اور باقی کے اندر بھی ہے لیکن وہ اختلافی ہے. صحیح ہے. اچھا، تو یہ بات سمجھ آ گئی، یہ صفت صفیر اور صفت قلقلہ. ٹھیک ہے. اچھا، حروف میں سے ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ ہا، خا، دال، دال پڑھا تھا. اچھا، دال دال، را زا، را. را ہم نے پڑھا تھا کہ طرف لسان اور اوپر کے دانت. ٹھیک ہے، ثنایا اور رباعی، اور پھر پشت زبان کو بھی اس میں دخل ہے اوپر کی طرف، اس سے را ادا ہوتا ہے. را، ار، ار، اور، زا. زا کا مخرج زبان کی نوک ثنایا سفلا اور پھر کچھ اتصال ثنایا علیہ کا. زا، از، 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 یہ حروف صفیریہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. یہ بعض علماء نے لکھا ہے، علماء تجوید نے، کہ سین کی آواز ٹڈی کے مانند ہوتی ہے، ٹڈی کے آواز کے مانند ہوتی ہے. صحیح ہے. یہ پشتوں میں جو ہم کیڑے کہتے ہیں، زیادہ کیڑی آواز دے. ٹھیک ہے، وہ باریک سا اور تیز آواز ہوتا ہے. یہ سین اس جیسی، اور یہ زا جو ہے یہ مکی کی آواز کی طرح، یہ اسی طرح زا کے اندر. اور صاد جو ہے اس کی آواز وہ مرغابی کی آواز کے مانند ہے. صحیح ہے، کبھی سنا ہے تو اس کے مانند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اجرا میں کہاں تک پہنچے تھے؟ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون. والذین، والذین واو کے اندر یہ انضمام شفتین، یہ ہورن گول ہوں گے. ٹھیک ہے. والذین لام کے اندر صفت جہر ہے اور توسط، نہ زیادہ نرمی نہ زیادہ سختی. صحیح ہے. والذین یؤمنون حمزہ کے اندر یہ جہر شدت ہے، سختی ہوگی آواز، اور آواز بند ہوگی، آواز کے اندر سختی. یؤمنون، یؤمنون بما انزل، زا اب یہاں پر آ گئی. ٹھیک ہے. زا کے اندر صفت جہر ہے اور رخوت ہے. صحیح ہے. اور صفت صفیر ہے. تو اس کے یہ زا کے اندر صفت صفیر بھی ادا ہوگا اور رخوت کی وجہ سے نرمی بھی ہوگی اور جہر کی وجہ سے آواز میں بلندی ہوگی. صحیح ہے. بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اب دیکھیں قاف ہے، قاف متحرک ہے، قلقلہ ہے لیکن کم درجے کا ہے. صحیح ہے. قبلک. با کے اندر اب دیکھیں قاف کے بنسبت زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ با حالت سکون میں اور قاف یہ حالت تحرک میں ہے. صحیح ہے. اب متحرک ہے. اچھا، قبلک. وبالآخرة هم يوقنون. اب پڑھیں والذین یؤمنون. اب پڑھیں
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين ذل نرم مت کریں وما أنزل يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك قبلك وبالآخرة هم يوقنون وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.